بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى الذين اصطفى. اللہ مالک کی توفیق سے یہ بات پڑھی جا رہی تھی کہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا سننا، یاد کرنا، سمجھنا اور پہنچانا نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کے پانے کا سبب اور ذریعہ ہے، اور دعا بھی کتنی شاندار ہے، جیسے شاندار ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ویسی ہی شاندار دعائے مبارک کہ اللہ اس بندے کو تر و تازہ رکھے، اور یہ تر و تازگی دنیا میں بھی ہے اور آخرت میں بھی ہے۔ اللہ کرے یہ تر و تازگی دونوں جہانوں میں ہم سب کو، ہمارے کنبوں کو، بہن بھائیوں کو، ان کے کنبوں کو اور پوری امت کو نصیب ہو جائے۔ اگر یہ میسر آ جائے تو بندے کی کایا ہی پلٹ جائے۔ یا اللہ ایسے ہی فرما۔ یہی روایت جو ہم پڑھ رہے ہیں امام ابن حبان نے اپنی کتاب صحیح ابن حبان میں روایت کی ہے۔ اس کے الفاظ مبارکہ دیکھیے اور سماعت فرمائیے۔ نظر اللہ امرأن، اللہ تعالیٰ اس بندے کو تر و تازہ رکھے۔ سمع منا حدیثا، اس نے ہماری جانب سے ایک حدیث کو سنا۔ فبلغہ کما سمعہ، تو اس نے اسے ویسے ہی پہنچایا جیسے اس کو سنا، کمی بیشی نہ کی۔ فرب مبلغ اوعى من سامع، کتنے ہی لوگ جن تک حدیث پہنچائی جاتی ہے سننے والوں سے زیادہ سمجھدار ہوتے ہیں۔ اس طرح تبلیغ سے بات کہاں کی کہاں تک پہنچ جاتی ہے۔ اپنے بچوں کو اس بارے میں محروم نہ رکھیں، کچھ نہ کچھ احادیث ضرور یاد کرنا ہے۔ ہمیں اور ہمارے بچوں کو دعاؤں کی بہت ہی ضرورت ہے، اور پھر کن کی دعا؟ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کے مخلوق میں سے سب سے زیادہ بلند و بالا دعا ان کی ہے جو سب سے زیادہ بلند و بالا اللہ نے بنائے، اور وہ ہمارے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اس روایت کا عنوان حضرات محدثین کی، اللہ ان کی قبریں نور سے بھرے اور ہمیں ان کی شدید محبت عطا فرمائے۔ انہوں نے صرف احادیث کو جمع ہی نہیں فرمایا، ان میں سے ایک بڑی تعداد نے احادیث کے اوپر ٹائٹل دیا ہے، اور اس میں کیا فوائد ہیں اللہ جانے کتنے فائدے ہیں۔ ایک یہ ہے کہ وہ اپنی ساری زندگی کا جو نچوڑ ہے حدیث کے بارے میں، وہ حدیث سے نکال کے اوپر عنوان لکھ دیتے ہیں۔ تو امام بہت بڑے امام ہیں اور بہت زیادہ محبت کیے جانے والے امام۔ لکھتے ہیں ذکر و اثبات نظارت الوجہ فی القیامہ، روز قیامت چہرے کی تر و تازگی کے ثابت ہونے کا ذکر،
بڑے زوردار ان کے ٹائٹلز ہیں۔ روز قیامت میں چہرے کے تر و تازہ کا ثابت ہونا، اس کا ذکر کس کے لیے؟ من بلغ للمصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سنتا صحیحتا کما سمعها، جس شخص نے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صحیح حدیث کو جیسے اسے سنا ویسے ہی پہنچا دیا۔ اور دیکھیے ان کی باریک بینی، سنتن صحیح، کون سی سنت کو؟ کچی پکی نہ، اس کی بات نہیں ہے۔ ایک اور دعا رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کے بارے میں دعائے رحمت کی ہے، وہ شخص جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو سنے، یاد کرے اور دوسرے شخص کو پہنچا دے۔ پہلی جو اب تک ہم پڑھ چکے ہیں وہ کیا دعا تھی؟ اللہ اس کو تر و تازہ رکھے، اور اب کیا ہے؟ اللہ اس پر رحم فرمائے۔ کیا مجھے اور آپ کو تر و تازگی دی اور اس کے بعد اللہ کی رحمت کی ضرورت ہے کہ نہیں؟ بہت ضرورت ہے، قدم قدم پہ، لمحہ لمحہ ضرورت ہے۔ کیا کریں ملک صاحب؟ حدیث پڑھیں اور اس سے تا زندگی خود بھی فائدہ اٹھائیں اور پیاروں کو بھی اس کی خبر دیں۔ امام ابن حبان نے حضرت ابان بن عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا کہ انہوں نے کہا دوپہر کے وقت قریب زید بن ثابت رضی اللہ عنہ مروان کے ہاں سے تشریف لائے تو میں نے کہا، یعنی اپنے دل میں کہا، اس نے یعنی مروان نے کوئی بات دریافت کرنے کی خاطر انہیں بلا بھیجا ہوگا۔ میں ان کی جانب اٹھا، یعنی حضرت زید رضی اللہ تعالی بہت بڑے عالم صحابی تھے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی یہودیوں سے خط و کتابت وہی کرتے تھے۔ انہوں نے 15 دن میں یہودیوں کی زبان عبرانی اللہ کے فضل و کرم سے سیکھی۔ قرآن پاک کی جن خوش نصیب صحابہ نے کتابت کی ان میں سے ایک یہ تھے، کاتب وحی۔ اور ان سے اس بارے میں پوچھا، یعنی مروان نے آپ کو کیوں بلایا؟ تو انہوں نے فرمایا اس نے ہم سے ان باتوں کے متعلق استفسار کیا جو ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سن رکھی تھی۔ پھر یہ حدیث پڑھی جو آج کا ہمارا سبق ہے، رحم اللہ امرأن، اللہ اس بندے پر رحم کرے، یا اللہ مجھے آپ کو، ہمارے کنبوں بہن بھائیوں کے کنبوں اور پوری امت کو ایسے سعادت مند لوگوں میں شریک فرمائے۔ اللہ پاک اس بندے پر رحم فرمائے، سمع منی حدیثا، جس نے مجھ سے ایک حدیث کو سنا۔ مجھ سے مراد میری جانب سے، یہ سلسلہ جاری ہے قیامت تک، آپ سے براہ راست سنا یا کسی سنانے والے سے میری حدیث سنی۔ فحفظہ، تو اسے یاد کر لیا، حتی یبلغہ غیرہ، یہاں تک کہ وہ دوسرے کو پہنچا دے۔
فرب حامل فقہ، کتنے ہی دین کی سمجھ کی بات کو اٹھانے والے الی من هو افقہ من، اس کی طرف بات کو پہنچاتے ہیں جو ان سے زیادہ دین کی سمجھ رکھتا ہے۔ ورب حامل فقہ لیس بفقیہ، کتنے ہی حدیث کو بات کو اٹھانے والے وہ خود دین کی سمجھ نہیں رکھتے لیکن یاد ہے۔ تو اس دعا کے پانے کے لیے خوب سمجھدار ہونا شرط نہیں، یاد کی بغیر کمی بیشی کے آگے پہنچا دے۔ اللہ پاک اپنے فضل و کرم سے ہم سب پہ، ہماری اولادوں، نسلوں، بہن بھائیوں، ان کی نسلوں اور پوری امت کے نصیب ہے، نسلوں اور پوری امت کے نصیب ہے۔